اس میں چائلڈہڈ اوبیسٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وقت ہمارے ملک میں، اور ہر طرف چائلڈ اوبیسٹی 20% جو ہے نا، چائلڈہڈ اوبیسٹی ہمارے ملک میں ایٹنگ ہیبٹس جو ہے نا 20% میں ہے، اور اس میں میکسیمم لوگ وہ ہیں جن میں ایٹنگ ہیبٹس کی وجہ سے، ڈس آرڈرس کی وجہ سے یہ ہو رہی ہے چائلڈہڈ کھانے کی زیادتی. اور اگر آپ اس کو ٹین ایج میں کریکٹ نہیں کریں گے تو 75% چانس ہے کہ یہ کیری کریں گے اپنے ایڈلٹ لائف میں اور فیوچر لائف میں، جو ان کے لیے پرابلمس ہو سکتی ہیں. اب کیوں ہو رہی ہے چائلڈہڈ اوبیسٹی؟ 2-3 وجہ سے ہو رہی ہے. ایک تو جو ہمارے اسکول ہیں نا، اسپورٹس کی وجہ سے بھی میں بتا سکتا ہوں کہ جب ہمارے اسکول تھے، آپ کے بھی جو اسکول ہوں گے، اس میں ہمارے اسکول کا کانسیپٹ تھا کہ سائڈ پہ کلاسز تھی، درمیان میں بڑا سا پلے گراؤنڈ تھا، اور جا کے ہم کھیلتے تھے اور بھاگتے تھے، کچھ نہ کچھ جو بریک ٹائم تھا، کچھ بھی پکڑن پکڑائی کھیلتے رہے، کچھ بھی کرتے رہے، مگر اس میں آپ لگے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ. ڈاکٹر صاحب پکڑن پکڑائی کتنے دن بعد سنے ہیں. واو. بیڈمنٹن کھیلتے، کچھ بھی اسپورٹس آپ بھاگتے رہتے ہیں. اب بن گئے گھروں میں اسکول، ٹھیک ہے، کوئی پلے گراؤنڈ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ مینڈیٹری ہونا چاہیے اسکول میں کہ آپ ایک ساتھ پلے گراؤنڈ رکھیں، 1 آور آپ اسپورٹس کا پیریڈ رکھیں، 1 گھنٹہ بھگائیں اور گزارا کریں. اب گھروں میں اسکول بن گئے ہیں، پلے گراؤنڈز ہے کوئی نہیں، بچے کھیلتے ہیں نہیں. سیکنڈ، یہ جو ہوم ڈلیوریز ہیں، یہ جو آپ کے جتنے بھی ہیں جنک فوڈز ہیں، یہ بہت بڑی وجہ ہے. اور وہ جنک فوڈز والے اس میں فردر ایڈ آن کر دیتے ہیں چیزوں کو کہ یہ جی بیل ہے، اس کا پیکج ہے، آپ اس کو اگر یہ جو ڈرنکس ہے یہ آپ بڑے سائز کی لے لیں گے تو یہ ہو جائے گا، چپس زیادہ لے لیں گے تو یہ اس میں نمک ایڈ کرتے ہیں، سالٹ ایڈ. تو یہ ڈائٹری ہیبٹس ہے جو ہے، ایک تو گھر کا کھانا زیادہ کوشش کریں کہ گھر کا کھانا زیادہ استعمال کریں، اور پھر اس میں زیادہ فروٹ ویجیٹیبلز جو نیچرل چیزیں ہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ خود بھی ساتھ بیٹھ کے وہی کھائیں نا جو وہ بچہ، پھر بچہ بھی وہی کھائے گا. بالکل. اگر آپ خود مطلب آپ ایکسیسو فوڈ کھا رہے ہیں، اوور ایٹنگ کر رہے ہیں، تو پھر بچے بھی، پھر فوڈ فیٹس بہت ڈیولپ ہو گئے، گھر کے کھانے نہیں کھاتے. حالانکہ آپ اتنی اچھی اچھی ریسیپیز بتاتی ہیں لوگوں کا سب کچھ ہے، تو اگر یہی فالو کر لے تو بہت اچھا ہے. مگر یہ بازار سے منگا کے کھانا، یہ کرنا، اس کی ان کو کیلوریک ویلیوز پتہ ہونی چاہیے. اگر ایک کولڈ ڈرنک ہے، اگر آپ ایک بسکٹ کھا رہے ہیں، 40 منٹس آپ واک کریں گے تو ایک بسکٹ اس میں کنزیوم ہوگا. سوچیں ذرا. اور ایک کولڈ ڈرنک کریں گے تو اس میں بھی آپ نے 1 گھنٹہ جاگنگ کریں گے، پھر ایک کولڈ ڈرنک آپ کی 250 کیلریز آپ کی برن ہوگی. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو آپ جو لے رہے ہیں، تو یہ جو گھر والے ہیں وہ صرف اس کے پیار محبت میں کہ جی بچے کو اور کھلائے، یہ کریں، وہ ان کے، میرے سے خیال ہے کہ ان کو تھوڑا سا اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بچوں کے ساتھ. اس ایج میں اگر اتنا زیادہ ویٹ گین کر لی ہے، اچھا یہ بھی ان کو جسٹ اسپورٹس کھلائیں اور ڈائٹ میں ان کو نیچرل چیزیں دیں، جنک فوڈ. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ مطلب بچے کا دل نہیں چاہ رہا، اس کو پکڑ پکڑ کے زبردستی نہیں کھاؤ کھاؤ کیونکہ یہ کمزور ہے. اچھا جو ذرا سا موٹا بچہ ہوتا ہے اس کو بڑا کہہ رہے تھے جی بہت صحت مند ہے. تو میرے خیال میں ماں باپ کو بھی نا یہ جو ٹھوس ٹھوس کے کھلانا ہوتا ہے یہ بھی بند کرنا چاہیے. وہ اکثر کہتے ہیں نا کہ جی اوبیسٹی رنز ان دی فیملی، یا نو باڈی رنز ان دی فیملی. تو دونوں وجہ سے اوبیسٹی ہو سکتی ہے کہ یا اس کی فیملی میں اوبیسٹی ہو رہی ہے، یا اس کی فیملی میں کوئی ایکسرسائز نہیں کر رہا. تو سارے بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، تو وہ جس طرح ہے تو وہ یہ 2 چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ یہ آپشن. سوری ڈاکٹر صاحب تو بنی کیا آپ نے انگلش میں کیا بتایا تھا؟ اوبیسٹی رنز ان دی فیملی اور نو باڈی رنز ان دی فیملی. آن دس سر ہم نے ہارمون سے شروع کرنا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی جو شوریل ہے ایسا ہو نہیں سکتا، ایک شوریل میں ان کا جو کام ہے وہ نہیں آ سکتا. لیکن پلیز چل کے دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب کی اتنی پیاری پرسنالٹی کے ساتھ کتنے مشکل کام یہ کرتے ہیں.